گاندھی صاحب سے منسوب ہے یہ جو تحریک ہے سول نافرمانی کی؟ سول نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ جی، کہ حکومت کا کوئی قانون جو ہے اس کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، مثلا گاندھی جی نے جو سول نافرمانی کی نمک، سمندری پانی سے جو نمک بنانا ہے اس پہ حکومت کی اجارہ داری تھی، اچھا، اور پرائیویٹ لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ نمک بنائیں، اچھا، اور یہ بہت بڑی ایک بزنس تھا، بہت بڑا بزنس تھا، صحیح، اور بہت بڑی آمدن تھی جو حکومت کو ہوتی تھی برطانوی دور میں۔ ٹھیک، اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ عام آدمی جو ہے نا وہ بھی نمک بنائیں گے اور وائلیٹ کریں گے، اچھا، ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے وائلیٹ کیا، جیلیں بھری گئیں، گرفتاریاں دیں۔ صحیح، ایک سول نافرمانی یہ ہوتی ہے، اب پاکستان میں دفعہ 144 نافذ، تو دفعہ 144 سے اعلان کیا پارٹیوں نے کہ ہم دفعہ 140 کی خلاف ورزی کریں گے۔ اچھا، تو دفعہ 144 میں یہ ہوتا ہے کہ 4 یا 5 افراد سے جمع زیادہ ہونا ایک جگہ، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر 100 افراد یا 200 افراد یا 300 افراد اکٹھے ہو جائیں، بلکہ 10 اکٹھے ہو جائیں، تو اس کی خلاف ورزی ہو جاتی، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ مقدمہ قائم ہو جاتا ہے، پھر ضمانت ہوتی ہے اس کی، تو اس کی ایک معمولی سزا ہے۔ بہرحال جیل میں تو جاتا ہے نا آدمی، بالکل، اور اس طریقے سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر کے جیلیں بھر دی جاتی ہیں۔ جیل بھرو تحریک بھی۔ جب ذوالفقار بھٹو صاحب کے خلاف پاکستان قومی اتحاد نے تحریک شروع کی، تو پہلی تو اسی طرح لوگ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں گرفتار کرو۔ اچھا، تو پہلا دن جو تھا اس میں ایئر مارشل اصغر خان نے یہ پرانی انارکلی کے قریب انہوں نے یہ اپنی گرفتاری پیش کی تھی، اچھا، اگرچہ کہ ان کو گرفتار نہیں کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے یا پولیس جو ہے لوگوں کو پکڑتی ہے اور کوئی 100 کلومیٹر کوئی 200 کلومیٹر لے جا کے چھوڑ دیتی، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بھی سول نافرمانی ہوتی ہے۔ اب جو گاندھی جی کی سول نافرمانی تھی، انہوں نے کہا ہم جو فوجی جنگ عظیم کے دوران کہا کہ ہم حکومت سے فوجی تعاون نہیں کریں گے، یعنی جنگ میں سپورٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بھرتی نہیں ہونے دیں گے۔ کانگریس کے لوگ جو ہیں وہ بھرتی نہ ہوں، وہ کہتے پہلے آپ آزادی کا اعلان کریں، آزادی کا عہد کریں، اس کے بعد ہم آپ سے جنگ میں تعاون کریں گے، اچھا، اور اگر نہ ہندوستانی قوم جو ہے وہ نہیں جائے گی جنگ لڑنے کے لیے، ہم اپنے جوانوں کو یعنی اس جنگ کے منہ میں نہیں ڈال سکتے۔ نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے لیکن کیا ہوا، مسلم لیگ نے حکومت کی سپورٹ کر دی جنگ میں، اور بھرتی ہوتی نہیں یہاں۔ اور اسی زمانے میں یہ فیض احمد فیض، حفیظ جلندری، ضمیر جعفری، میجر ضمیر جعفری صاحب، اچھا، یہ سارے جو ہیں وہ فوج کے جو پبلسٹی ڈپارٹمنٹ تھا اس کا حصہ بن گئے۔ اچھا، اور بڑا مشہور گانا ہے حفیظ جلندری کا، میں تو چھورے کو بھرتی کرا آئی رے، اوہ، اڑوسی پڑوسی چاہے جو کہے، میں تو چھورے کو بھرتی کرا آئی رے۔ تو مسلم لیگ جو تھی اس نے اس کو سب ان کی جو سول نافرمانی تھی اس کو پنچر کر دیا، اور اس کی وجہ سے فوج میں جو مسلمان ہیں وہ بڑی تعداد میں بھرتی ہو گئے۔ اچھا، اب یہ اس وقت جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں سول نافرمانی کیا کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو کہیں گے کہ وہ اپنے پیسے یہاں نہ بھیجیں، یعنی بینکوں سے بینکوں سے نہ بھیجیں، دوسرے ذرائع سے بے شک نہیں، یہ دوسرے ذرائع سے بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ تو اب انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا 2014 کے دھرنے میں کہ آپ بل ادا نہ کریں گیس کے، جلا دیں، بلکہ وہ تو جلائے بھی تھے انہوں نے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، وہ انہوں نے کہا بھی ہم کنیکشن کاٹ دیں گے، اگر آپ بجلی کا بل نہیں دیں گے تو کنیکشن کاٹ دیں گے، گیس بھی نہیں دیں گے تو مشکلات تو لوگوں کی بڑھ جائیں گی۔ تو وہ ناکام ہو گئی تحریک۔ خود خان صاحب نے بھی اپنا بل جو ہے وہ جمع کرا دیا۔ اب یہ جو اب ان کی سول نافرمانی یہ ہے کہ آپ پیسے نہ بھیجیں، ڈالر اور پاؤنڈ نہ بھیجیں باہر سے، ریمیٹنس نہ بھیجیں، اور ریمیٹنس نہ بھیجیں۔ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں نا
اس سے مستفید ہوتے ہیں ان کے اہل خاندان، جی ہاں، جن کو ظاہر ہے ان کے بیوی بچے ہیں، ان کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ان کی روٹی روزی چلتی ہے ان سے۔ بالکل، چینل وہ ظاہر ہے وہ حکومت کا یا بینک کا استعمال اب کرتے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں یہ قابل ذکر کامیابی مجھے اس میں نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بات کو متاثر کر دیں، اچھا، اور لیکن یہ جو سول نافرمانی ہے، ایسی سول نافرمانی جس سے کوئی حکومت میں شدید دباؤ پڑ جائے اور حکومت گھٹنے ٹیک دے، ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور برطانوی حکومت جو ہے اس نے بھی کوئی گھٹنے نہیں ٹیکے تھے، جب بھی سول نافرمانی کی بات کی گئی اچھا، تو کوئی گھٹنے نہیں ٹیکے، وہ یہاں سے بھاگے نہیں، وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی انہوں نے آزادی کا اعلان کیا۔ اب یہ ہے اس لیے یہ جو یہاں ہو سکتا ہے وہ کہیں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ حکومت دفعہ 144 لگاتی ہے، تو اس میں لوگ پھر جیلوں میں لے جائیں، ہمیں جیل بھرو تحقیق ہوگی۔ وہ تو بھاگ جاتے ہیں سر، جیل بھرتے کہاں ہیں، وہ تو یہی میں نے کہا بچتے ہیں، ان کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچنا ہے گرفتاری سے، نہیں تو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ نہیں تو پھر آپ دیکھیں اگر آپ گرفتاری سے بھی بچیں گے تو پھر سول نافرمانی کیسے ہوگی؟ تو نافرمان جو ہے اس کو تو سزا ملتی ہے، تو آپ کوئی قانون تو وائلیٹ کریں گے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مثلا میں موٹر وے پہ گاڑی جو ہے میں تو دائیں ہاتھ چلاؤں گا، الٹا لے کے جاؤں گا، میں الٹے ہاتھ چلاؤں گا، یا ٹول نہیں پے کروں گا، لیفٹ پہ نہیں چلاؤں گا، رائٹ پہ چلاؤں گا، اب اس کے نتیجے میں آپ کا اپنا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو یہ اس لیے یہ جو اب جہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں اور جہاں تک ہمارے سیاسی کارکن جو ہیں اب ان کی جو پوزیشن ہے اور جو ان کا انداز ہو گیا ہے، اس میں اب جیل بھرو تحریکیں اور اس طرح کی وہ کوئی زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آپ اپنا کردار ادا کریں، اپنے شکایات کا مداوع ہو، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، بشرا بی بی کی جو ضمانت ہے اس کی منسوخی کی درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت نے، اور ہائی کورٹ نے وہ درخواست مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا جی وہ آ نہیں رہی پیشی پر، انہوں نے کہا وہ پیشی پہ نہیں آ رہی تو جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ضمانت منسوخ کر سکتی، ہمارے پاس کو تشریف لائے ہیں، تو وہ ان کو ریلیف مل گیا، ضمانت ان کی منسوخ نہیں ہوئی، اب وہ جب پیشی ہوگی وہاں پیش ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک عدالت میں ایک ان کو اب ریلیف مل رہا ہے، ان کی سنوائی ہو رہی ہے، اور تھوڑی اور معاملہ آگے بڑھے گا اس میں ریلیف میں شدت بھی پیدا ہو سکتی ہے، تیزی آ سکتی۔ اچھا، تو یہ ایک وہ کہتے ہیں جی ہم سول نافرمانی کریں گے، ابھی ہمارے یوسف زئی صاحب کہہ رہے تھے نا پتہ نہیں کیا کر لیں گے، ہاں جی، اور بھائی کچھ نہیں کریں گے آپ۔ ماضی کی تحریکوں نہیں جو ابھی دھرنے دیے کریں اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے نا یہ اسٹرانگ ہوگی۔ یہ تو ایک دعویٰ ہے نا، اس طرح کے دعوے کر کے اس طرح کی خوش فہمی میں مبتلا ہو کے اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور یہ جو آزمائش ہے یعنی اس میں آپ کو ضرورت کیا ہے جب اس کے بغیر آپ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ اور قید کیا ہے؟ تو ہمارے بزرگ کہتے تھے آغا شورش کاشمیری، بھئی جو ہتھ کڑی ہے وہ تو مردوں کا زیور ہے۔ اب آغا شورش جو تھے اخبار نویس تھے، اور اس کے بعد جیل کاٹی، کہتے ہیں کتنے سال جیل کاٹ لی۔ وہاں ظفر علی خان 14 سال جو ہے قید رہے، نظر بند رہے، اور خود دیکھیے یہاں عبدالغفار خان جو ہیں کتنے سال قید رہے، یہ عبدالصمد اچکزئی کتنے سال قید رہے، مولانا مودودی نے کتنے سال قید کاٹی۔ تو سالوں میں قیدیں کاٹی ہیں لوگوں نے، اور ابھی آپ دیکھ لیں آصف علی زرداری جو ہیں جی سر 12 سال سے زیادہ جیل کاٹ چکے ہیں، ایگزیکٹلی، اور نواز شریف صاحب کتنے سال جیل کاٹ چکے ہیں۔ تو یہ جو جیل ہے اس میں اگر آپ چلے جائیں تو بےتابی نہیں ہونی چاہیے، یا تو پھر جب آپ خود اپنے مجبور کرتے ہیں کہ مجھے گرفتار کرو تو پھر اتنے بےتاب کو ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے۔